السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ کی تیسری جلد سے جو آج ہم چیپٹر سنیں گے اس کا نام ہے اٹھ فریدا ستیا۔ ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں محبت بھرا سلام پہنچے۔ یہ جو آپ کا زاویہ ہے نا، یہ عجیب و غریب رنگ دکھاتا ہے اور عجیب طریقے سے مجھ پر وارد ہوتا ہے۔ اس سے بہت سی ایسی یادیں ذہن میں ابھر آتی ہیں جو دفن ہو کر بالکل ختم ہو گئی تھی، مگر اس نے بھی کمال کیا۔ بہت پرانی، بلکہ یہی پرانی باتوں کو ایک ککر متے کی طرح پرانے درخت کے سیلے تنے پر ابھار دیا۔ جس طرح حبس کے دنوں میں زمین سے کھمبیاں برآمد ہوتی ہیں، اسی طرح ذہن کی سرزمین سے کھمبیوں جیسے واقعات نمودار ہونے لگتے ہیں۔ جب پاکستان نیا وجود میں آیا تو ہندوستان سے آنے والے مہاجروں کو عجیب بے سر و سامانی کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ لوگ سڑک کنارے بے یار و مددگار پڑے تھے اور کچھ اپنی زندگی کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے بے سر و پا ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ اصل بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور ہم صرف زندہ رہنے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے۔ ہم کو اوکاڑا میں ایک دکان الاٹ ہو گئی کہ اس کا سامان بیچو اور اپنے خاندان کی پرورش کرو، اس کے بعد مستقل طور پر کچھ دیکھا جائے گا۔ ہم نے اس سے پہلے کبھی دکانداری نہ کی تھی، نہ ہم کو اس کا تجربہ تھا اور نہ ہی اس کا کوئی شوق تھا۔ دکان کافی بڑی تھی، ایک مکمل جنرل اسٹور تھا اور اس کے گاہک لگے بندے پرانے لوگ بھی تھے اور نئے بھی ان میں شامل ہو گئے تھے۔ میرے ماموں جنہوں نے سہارنپور میں ٹھیکیداری کا کام کیا تھا، وہ اس کے نگران تھے۔ میرے بڑے بھائی رات کے وقت اس کی نگرانی کرتے اور رات کو دکان میں ہی سوتے۔ وہ کراچی کچھ سامان لینے گئے تو اس دکان پر سونے کی میری ڈیوٹی لگ گئی۔ آدھی رات کے وقت مجھے یوں محسوس ہوا کہ دکان کے اندر کوئی ہے۔ میں برآمدے میں اپنی چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور کان اندر کی آہٹ پر لگا دیے۔ اندر ضرور کوئی تھا۔ میں نے اٹھ کر دکان کے پہلو والی گلی میں جا کر دیکھا تو مدتوں کی بند کھڑکی کو کسی قدر مختلف حالت میں پایا۔ میں نے کھڑکی کے پٹ کو دھکیلا تو وہ کھلا تھا۔ اس پٹ کو پورا کھول کر میں دبے پاؤں دکان کے اندر داخل ہوا تو مجھے دکان کے اندر کے کمرے میں چور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد کے چور چور ہی ہوتے تھے، قاتل یا موزر بردار نہیں ہوتے تھے۔ باہر کے کھمبے کی روشنی سے ہٹ کر میں چھتریوں والی الماری کے اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے چور کا وجود تو نظر نہ آیا مگر اس کے پاؤں کے آہٹ صاف سنائی دی۔ وہ بڑے سیف کی طرف بڑھا اور اس کا دروازہ کھول کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس دن سیف میں سوائے ایک بلٹی کے اور میرے بھائی کے سگریٹوں کے ڈبے کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ چور نے مایوسی کے ساتھ سیف کا دروازہ بند کر دیا اور جب وہ پلٹنے لگا تو اس کے ہاتھ سے 16 ہٹ گر کر ایک مرتبہ ابھرا اور پھر بیٹھ گیا۔ میں نے دیوار کے ساتھ ہاتھ پھیر کر بٹن تلاش کیا اور کھٹ سے اندر کی ایک بتی جلا دی۔ 14-15 برس کی عمر کا ایک لڑکا مجھ سے ذرا اور دور کھڑا تھا، تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کو پہچان لیا۔ وہ امبالے کے سید گھرانے کا ایک خوبصورت نوجوان تھا جس کے والد وکیل تھے، لیکن ان کی وکالت چل نہیں رہی تھی اور وہ گھرانہ بڑی عسرت اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے قدرے اونچی کی آواز میں جھڑک کر کہا، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے اور تم کو پولیس کے حوالے کرنے کے لیے اسی وقت تھانے لے جا رہا ہوں۔ اس نے گڑگڑا کر کہا، مجھے معاف کر دیجئے جناب عالی، میں چور نہیں ہوں۔ میں نے کہا، پکڑے جانے پر چور یہی کہا کرتا ہے، تم بالکل چور ہو اور تھانے والے ابھی تم سے سب کچھ اگلوا لیں گے۔ کیا آج دوپہر تم ہماری دکان پر نہیں آئے تھے؟ میں بالکل آیا تھا جناب عالی، اور جاتے ہوئے میں نے ایک کھڑکی اندر سے کھول دی تھی۔ یہ سب کچھ تم نے چوری کی غرض سے کیا اور اس غرض سے رات کے اندھیرے میں اندر بھی داخل ہوئے اور تم نے یہ سامنے پڑا ہوا 16 ہٹ بھی چرایا جو تمہارے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ اس نے کہا، آپ نے ٹھیک کہا، میں نے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن میں چور نہیں ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا کان پکڑ لیا اور کہا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم کہتے ہو کہ میں چور نہیں ہوں؟ ابھی جب تمہارے والد کو تھانے میں بلا کر ان کے سامنے تمہاری چترول کی جائے گی تو تم بلبلا کر کہو گے کہ میں چور ہوں، مجرم ہوں اور پرانا عادی چور ہوں۔ اس نے سر جھٹک کر کہا، نہیں جناب عالی، میں چور نہیں ہوں۔ میں نے کہا، وہ کس طرح؟ اس نے کہا، میں نے یہ ہیٹ اپنے چھوٹے بھائی ظفر کے لیے چرایا ہے جو 16 ہیٹ پہن کر عید پڑھنے عیدگاہ جانے پر ضد کر رہا ہے۔ میں نے کہا، وہ کتنا چھوٹا ہے؟ بولا، مجھ سے 3 سال چھوٹا ہے اور اس نے آتے جاتے یہ 16 ہیٹ آپ کے شوکیس میں دیکھا ہے۔ ابا جی نے اسے یہ ہیٹ لے کر دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ بیمار پڑ گئے اور کمائی نہ کر سکے۔ میں نے کہا، وہی پرانی غم انگیز کہانی، لوگوں کا دل غم آلود کرنے والی۔
یہ میں نے کئی مرتبہ سنی ہے، 1000 مرتبہ پڑھی ہے۔ اس نے کہا یہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن چونکہ یہ ظفر کی آخری عید ہے اس لیے یہ ہیڈ چرانے پر مجبور ہو گیا۔ جب میں نے اسے آخری عید کی وضاحت چاہی تو اس نے سر جھکا کر روتے ہوئے کہا کہ میرا بھائی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے جس کی بنا پر وہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے اور جی سکے گا۔ ہم اسے لاہور بھی لے گئے تھے، وہاں 3 مرتبہ اس کا بلڈ ٹیسٹ ہوا تھا، وہاں کے ڈاکٹروں نے بھی یہی بتایا ہے۔ میں اس کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا چلو، میں نے تمہاری یہ کہانی تو سچ مان لی، لیکن پھر تم نے دکان کا سیف کیوں کھولا تھا کہ نہیں؟ اس نے کہا کھولا تھا، مگر میں نے کچھ چرانے کی غرض سے نہیں کھولا تھا۔ بے شک آپ چل کر دیکھ لیں، میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا۔ میں نے کہا وہ تو اس کے اندر کچھ تھا ہی نہیں، تم کدھر سے لیتے؟ وہ تو ہماری قسمت تھی کہ اس میں سے کل ہی میرا بھائی 10,000 لے کر کراچی گیا ہے۔ اس نے پھر ڈٹائی سے کہا میں سچ کہتا ہوں جناب عالی، میں نے اسے کچھ چرانے کی غرض سے نہیں کھولا تھا۔ تو پھر کس لیے کھولا تھا؟ میں نے کڑک کر کہا۔ میں نے اس میں کچھ رکھنے کے لیے کھولا تھا۔ اس کی بات کا جائزہ لینے کے لیے میں نے پلٹ کر سیف کھولا تو اس میں عین سامنے جارج ششم کا 1 روپیہ پڑا تھا۔ اس نے کہا میں نے اپنی طرف سے ہیڈ کی یہ قیمت رکھی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے باقی 7 قسطیں بھی ادا کر دوں گا، لیکن میں پکڑا گیا۔ میں نے واپس اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ تمہاری نیت خراب نہیں تھی، لیکن تم نے جو کچھ بھی کیا غلط کیا۔ اصولی طور پر یہ چوری ہی تصور کی جائے گی۔ اب تم کو اس دکان کے بقیہ 7 روپے ہی واپس نہیں کرنے ہیں، بلکہ ہر ہفتے میرے سامنے پیش ہو کر اس گناہ کا اعتراف بھی کرنا ہے۔ وہ حیران ہو کر میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا تو میں نے کہا تھانے میں بستہ بے والوں کے نام اور ان کی تصویریں آویزہ ہوتی ہیں۔ آج سے تم بستہ بے کے مجرم ہو، اسی لیے ہر جمعرات کو تمہیں میرے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے جھک کر زمین سے سولاہٹ اٹھایا کہ اسے دوں۔ جھکنے سے میری جیب سے سگریٹوں کا پیکٹ اور بٹوا فرش پر گر گئے۔ میں نے سولاہٹ اسے دیا اور سگریٹوں کا پیکٹ اور اپنا بٹوا جلدی سے اٹھا کر جیب میں ڈالا۔ میں نے حال ہی میں سگریٹ نوشی شروع کی تھی اور اپنے بڑے بھائی کے سگریٹ کھسکا کر پی رہا تھا۔ جب وہ کراچی مال لینے گئے تھے تو میں نے نوٹوں سے 100 روپے کا ایک نوٹ بھی کھسکا لیا تھا۔ میری ضرورتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ جب وہ اپنے بھائی کا تحفہ سولاہٹ لے کر کھڑکی کی جانب چلا تو میں نے اسے روک کر کہا 1 منٹ ٹھہرو۔ میں رکا اور میری طرف پلٹ کر رحم بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا جمعرات کے جمعرات بستہ بے کے مجرموں کی حاضری 2 طرفہ ہوگی۔ ایک جمعرات تم میرے روبرو پیش ہوا کرو گے، ایک جمعرات میں تمہارے روبرو حاضر ہوا کروں گا۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا لیکن مجھ سے کچھ پوچھا نہیں۔ مبادا میں اس پر کوئی اور حکم لاگو کر دوں۔ پھر ہم باقاعدگی کے ساتھ ہر جمعرات باری باری ایک دوسرے کے سامنے پیش ہوتے رہے اور پوری 7 جمعرات ہم نے اسی طرح سے گزار دی۔ پاکستان نیا نیا بنا تھا۔ اس زمانے میں ہم سچے بھی تھے اور اچھے بھی۔ ہم اپنے ملک کو دنیا کی نظروں میں عرفہ و اعلیٰ ملک دیکھنا چاہتے تھے۔ چھوٹے بڑوں سے سیکھتے ہیں اور بڑوں کی نکالی کرتے ہیں۔ میرے ماموں کو اپنے دفتر میں کچھ مشکلات کا سامنا تھا۔ ان کی اپنی باس سے نہیں بنتی تھی اور جن ملازموں کی باس سے بنتی تھی وہ بھی ماموں کو اچھے نہیں لگتے تھے۔ میرے ماموں اپنے افسر کے خلاف اور اپنے ساتھیوں کے خلاف گمنام خط لکھا کرتے تھے اور اس میں ان کی برائیاں بڑی تفصیل سے بیان کرتے تھے۔ اکثر ان کے یہ خط میں پوسٹ کر کے آتا تھا اور مختلف ڈاک خانوں سے کرتا تھا کہ یہ احساس نہ ہو کہ یہ سارے خط ایک ہی سورس سے آتے ہیں۔ ماموں کو دیکھا دیکھی میں نے اور گردیال نے بھی گمنام خط لکھنے کا ڈول ڈال دیا۔ سب سے پہلا ماسٹر کھپچو کو لکھا۔ یہ بڑا ہی ظالم ماسٹر تھا۔ کندھے کے نیچے ڈولے میں اس زور کی چٹکی کاٹتا کہ بازو کی بوٹی ہی نکال لیتا۔ ہم نے اس کے لیے بہت ہی محبت بھرا خط لکھا جس میں چٹکی کاٹنے کے عمل کی روح پرور تفصیل بتا کر یہ درخواست کی گئی تھی کہ وہ چٹکی کی کاٹ 50% کم کر دیں۔ ہم بہتر طالب علم بن جائیں گے۔ ہم نے محبت بھرے گمنام خط لکھنے شروع کر دیے۔ ہمارے ایک دوست تھے، بہت بڑے طبیب اور بہت بڑے طبیب خانوادے کے فرزند، شاعر بھی تھے اور جوہر شناس بھی تھے۔ باتیں بہت خوبصورت کرتے تھے، ان میں تجربہ بھی ہوتا، مطالعہ بھی، منطق بھی اور لوگ دانش بھی۔ ان کا نام جمال سویدہ تھا اور میں اکثر ان کی محفل میں شریک ہوا کرتا تھا۔ چونکہ وہ ایک بڑے جوہری تھے اور ان ہیروں کے اندر باہر ذات اور صفات کا علم رکھتے تھے، ان کے مزاج اور اثرات سے واقف تھے، اس لیے ان کی باتیں سن کر اور بھی حیرانی ہوتی۔ جمال سویدہ صاحب نے بتایا کہ اگر بڑے ہیروں کے ساتھ چھوٹے اور کم قیمت ہیروں کو ایک مخصوص تھیلی میں ڈال کر رکھا جائے تو کم قیمت اور چھوٹے ہیروں میں بھی بڑے ہیروں جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہے جن کے اندر کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ ان میں بڑے ہیروں کی رنگت کا بھی مستقل چلن ہوتا ہے۔ جھولا پڑنے لگتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک اندھا فقیر صبح سویرے ایک صدا لگاتا ہوا گزرا کرتا تھا، اٹھ فریدہ ستیاتے
اٹھ کے باہر جا، جے کوئی بخشیا مل گیا تے تو بھی بخشیا جا۔ مجھے اس وقت اس کی بات بڑی بے معنی لگتی تھی، لیکن جمال سویدہ کی گفتگو کے بعد اور ہیروں کی آپس کی صحت کے بعد یہ راز کھلا کہ قربت انسان کو کس طرح بدل دیتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہیرا بڑا ہو یا چھوٹا، وہ اصل میں ایک سنگ معدنی ہوتا ہے، پتھر کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ جب تک وہ تراشا نہ جائے وہ ہیرا نہیں بنتا اور وہ روشنی نہیں چھوڑتا جو اس کے اندر مقید ہوتی ہے۔ اعلیٰ درجے کی ہیرا تراش سری لنکا کے لوگ ہیں۔ خدا نے ان کو اس کام کی بڑی صناعی عطا کی ہے۔ میرے اندر ایک بڑی خرابی ہے، خرابیاں تو اور بھی بہت سی ہیں لیکن یہ سب سے بڑی خرابی ہے، ساری خرابیوں کی ہیڈ آف دا ویپٹ کہ میرے اندر کدورت بہت ہے۔ ایک مرتبہ کسی کے خلاف کوئی گانٹھ بن جائے تو کھلتی نہیں، اس میں کچھ میرے پیشے کا بھی تعلق ہے۔ ادیب لوگ دوسرے کی زیادہ تعریف ہونے پر حسد سے جل جاتے ہیں۔ وہ شخص ہی اچھا نہیں لگتا حالانکہ اس نے آپ سے کچھ نہیں کیا ہوتا۔ بس میں سفر کرتے وقت سامنے کی سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی ویسے ہی برا لگنے لگ جاتا ہے، حالانکہ وہ بڑے آرام سے گودی میں دونوں ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے۔ جمال سویدہ صاحب نے کہا جو آدمی برا لگتا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، اصل میں وہ سنگ معدنی ان کٹ ہیرا ہوتا ہے، اس کی روشنی اس کے اندر مقید ہوتی ہے۔ اگر اس کو کوئی اچھا سا الماس تراش مل جائے تو وہ ایسا درخشندہ ہو جائے کہ آپ اس کی روشنی کی تاب نہ لا سکیں۔ ہر سیل کے اندر روشنی موجود ہوتی ہے، لیکن جب تک اس کے آگے بلب نہیں لگے گا اس کی روشنی واضح نہیں ہوگی، اور یہ بلب ایک بندہ ہی عطا کرتا ہے۔ اٹھ فریدہ ستیا تے اٹھ کے باہر جا، جے کوئی بخشیا مل گیا تے تو بھی بخشیا جا۔ بعض اوقات نہیں، اکثر اوقات ہم کسی بھی شخص کو شک کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں وہ چور نظر آتا ہے۔ اگر ہمیں اس پر یہ شک ہو کہ وہ چگلی خور ہے تو وہ ہمیں چگلی خور ہی دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم کسی کے بارے میں رائے قائم کر لیں کہ وہ بڑا ہی اچھا شخص ہے تو بلا شبہ وہ نہایت اچھا آدمی بن جائے گا۔ بس یہی طرز عمل اختیار کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو پھر ہم 7 جمعراتیں ایسے ہی ملیں گے اور عام پتھر سے قیمتی پتھر بن جائیں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔